اللہ تعالیٰ ہم سب کو سود کی ضلالت سے بچائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میری گزر ایک ایسے قوم پر ہوئی، عورتیں ہیں لٹکی ہوئی ہیں، اپنے سینوں کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں، کیا معاملہ ہے ان کے ساتھ؟ یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو اپنے خاوند تو ہیں ان کے، لیکن رات کسی دوسرے مرد کے ساتھ گزارتی ہیں، جن کی اولادیں ان کے خاوند کی اولاد نہیں ہیں بلکہ کسی اور مرد کی اولادیں ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آگے تشریف لے جا رہے ہیں، ایک ایسی قوم پہ گزر ہوا کہ فرشتے بڑے بڑے پتھر اٹھاتے ہیں اور ان کے سروں پر مارتے ہیں، اور ان کے سر پر پتھر مارنے سے کیا ہوتا ہے، ان کی آنکھیں باہر آ جاتی ہیں، ان کے بھیجے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں کہ دانت نکل جاتے ہیں۔ لوگوں ایک منظر کو سوچو ذرا، وہ منظر کیسے ہوگا؟ یہاں اگر ایک سوئی چبھتی ہے تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے، وہاں تو ہمارے بھیجے نکل جائیں گے، ہماری آنکھیں باہر آ جائیں گی، دانت نکل جائیں گے۔ کہا یہ لوگ کون ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو نماز نہیں پڑھتے۔ یہ کون لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، یہ بے نمازیوں کا حشر ہے۔ اور اصل میں معراج کا جو تحفہ ہے وہ ہم امتیوں کے لیے معراج وہ نماز ہی تو ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، مومنوں کے لیے جو معراج ہے وہ نماز ہے۔ جو بے عمل جو بے نمازی ہوں گے ان کا حشر قیامت میں فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ کیوں کہا گیا ہے؟ فرعون حکمران تھا جو حکمرانی کی وجہ سے اپنی نمازیں چھوڑ دے، کہے میں تو حکمران ہوں، اس کا تعلق پہ فرعون سے کر دیا گیا ہے۔ جو کہے میں حکمران کے ماتحت ہوں، میں کسی کے انڈر ہوں، میں کام کرتا ہوں اس لیے مجھے وقت نہیں ملتا، اس کا حشر حامان کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ جو دولت کی لالچ میں امیری میں نمازیں چھوڑ دیتا ہے اس کا تعلق قارون کے ساتھ کر دیا کہ وہ امیر تھا۔ امیہ بن خلف جو کہتے ہیں ہم تو سماجی کارکن ہیں، ہم تو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، وقت نہیں ملتا نماز پڑھنے کا، ان کا تعلق امیہ بن خلف کے ساتھ کر دیا ہے۔ تو نماز کی اہمیت کیا ہے؟ اور جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کا تعلق ابو بکر سے کر دیا، عمر سے کر دیا ہے، عثمان سے کر دیا ہے، علی سے کر دیا ہے، بلال سے کر دیا ہے۔ جو نمازیں پڑھتے ہیں انہیں مبارک ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ جو گناہ ہے یہ اندھیرا ہے اور توبہ اس کا نور ہے۔ پل صراط جو ہے یہ اندھیرا ہے، ایمان اس کا نور ہے۔ میزان جو ہے یہ اندھیرا ہے، کلمہ طیبہ اس کا نور ہے۔ قبر جو ہے یہ اندھیرا ہے، نماز اس کا نور ہے۔ یہ نماز کی حالت بتائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک ایسی جگہ سے گزرا، اللہ اکبر، کہ جہاں لوگوں کے آگے کے کپڑے بھی پھٹے ہیں، پیچھے کے کپڑے بھی پھٹے ہیں، اور وہ جہنم کا ایک درخت ہے کانٹے دار، زقوم، شرح صحیح مسلم میں سیدی صاحب نے اس کا نام زقوم لکھا ہے۔ زقوم ایک درخت ہے، وہ اس کو چبتے ہیں، کانٹے دار درخت کو، اور ان کے وہ چلتے رہتے ہیں، آگ کو، انگاروں کو، پتھروں کو کھاتے رہتے ہیں، ان کی خوراک ہے۔ کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جو اپنے مال کو پاک نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور قرآن مجید کی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہی ارشاد فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کا وہ مال گرم کر کے ان کے ماتھوں پہ لگایا جائے گا، وجنوبہم، ان کے کروٹوں پہ لگایا جائے گا، وظہورہم، اور ان کی پشتوں پہ لگایا جائے گا۔ جب کوئی غریب آدمی کسی بخیل امیر آدمی کے پاس زکوٰۃ کے لیے جاتا ہے تو پہلے اس کے ماتھے پہ بل آتا ہے کہ میں ہی ملا تھا پورے زمانے میں، ادھر ہی آ گئے، کوئی پڑوس والا میرا نہیں تھا، تو اس کے ماتھے پہ بل آتا ہے، اسی لیے وجباہہم، اس کے ماتھے پہ وہ مال لگایا جائے گا، وجنوبہم، اور پھر وہ اس سے کروٹ بدل لیتا ہے، دیکھتا ہی نہیں ہے اس کو، اس لیے اس کی کروٹ پہ مال لگایا جائے گا، وظہورہم، وہ پشت دکھا کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اس لیے اس کی پشت پہ وہ مال لگایا جائے گا۔
یہ جو زکات نہیں ادا کرتے یہ ان کا حال ہے۔ پھر ایک جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے ہونٹ اونٹوں کی طرح ہیں اور ان میں آگ، ان کے منہ میں زبردستی آگ ڈالی جاتی ہے، آگ ڈال دیا جاتا ہے، انگارے ڈال دیے جاتے ہیں اور نچلے دھڑ سے وہ نکل۔ اسی طرح ایک جگہ پر گزر ہوا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں ان کی زبانیں ان کے ہونٹوں سمیت کاٹ دی جاتی ہیں آگ کی کینچیوں سے۔ یہ نشانیاں ہیں امت کو بتانے کے لیے، اصلاح کے لیے، لوگوں یہ حال اگر ایسا کرو گے تو یہ ہوگا تمہارے ساتھ، یہ نشانیاں آگ کی کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے ہیں۔ پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں منبر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو درس و تدریس تو دیتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ بے عمل علماء ہیں، بے عمل مولوی ہیں جو خود تو اسٹیج پہ کھڑے ہو کے اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے۔ آپ ہمارے حق میں دعا کیا کریں۔ جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کی پوچھ گچھ ہوگی، اتنا ہی سخت عمل اس سے ہوگا کیونکہ وہ جانتا ہے سب کچھ۔ اس کے بعد بھی اگر وہ عمل ایسا کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا۔ خود تو اسٹیج پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو جہاد کی ترغیب دے اور جب جہاد کا وقت ہے تو سب سے پہلے خود بھاگے گا۔ ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، کرنا تو نہیں چاہیے لیکن کر ہی دیتا ہوں۔ ایک مولانا صاحب اسی طرح جمعے کی مجلس لگی ہوئی ہے، بڑی محفل لگی ہوئی ہے، تو اسٹیج پہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، بڑے جوش و جذبے سے لوگوں کو تبلیغ سنا رہے ہیں۔ دروازے سے ایک بندہ آتا ہے، تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، پوچھتا ہے کون ہے تم میں سب سے پکا مسلمان، ایمان والا؟ سب لوگ دیکھ کے اس کو سمجھ ہو جاتے ہیں۔ ایک ضعیف بزرگ وہ کھڑا ہو جاتا ہے، ایمان کا جذبہ ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے میں ہوں، کہو کیا کام ہے؟ کہا باہر آؤ۔ وہ باہر چلا جاتا ہے تو باہر جا کے وہ تلوار اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے کہ بابا اس بکری کو ذبح کر دو۔ بکری ذبح کر دیتے ہیں۔ اب جب وہ بندہ پھر وہی تلوار لے کے اندر آ جاتا ہے، اب جب اس تلوار پہ خون دیکھتے ہیں لوگ، کہا تو بابا تو شہید ہو گیا۔ پوچھا اب کون ہے دوسرا مسلمان پکا؟ اس کو دیکھ کے ویسے ہی سب کے چھکے چوٹ گئے۔ بیچ میں کوئی بندہ بیٹھا کہتا وہ مولوی صاحب ہے، وہ مولوی صاحب دوسرے پکے مسلمان ہیں۔ مولوی صاحب دیکھتے ہی کہہ دیتے ہیں مجھے تو کلمہ بھی نہیں آتا، میں ویسے ہی کھڑا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کا پھر عمل بھی ایسا ہی ہوگا، ان کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرماتا ہے فَقُرَ مَقْتَنَ عِنْدَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند بات کیا ہے؟ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ تم وہ بات کہو جو خود کرتے نہیں ہو۔ خود وہ بات کرو، لوگوں سے کہو اور خود عمل نہ کرو اس پر، اللہ کو یہ بہت سخت ناپسند ہے۔ سود خوروں کو دیکھا، بے نمازیوں کو دیکھا، ظلم کرنے والوں کو دیکھا، زانیوں کو دیکھا، زانی عورتوں کو دیکھا، سارے احوال بتا دیے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ لوگوں یہ نشانیاں دے دی تمہیں کہ اگر عمل اچھے نہ ہوں گے، کردار اچھا نہ ہوگا، اسلامی طرز زندگی پہ وقت نہ گزارا ہوگا تو تمہارے ساتھ یہ عمل کیا جائے گا قیامت میں۔ ایک قوم سے گزر ہوئی کہ جو فصل کاٹتی ہے، فصل کاٹ دیتی ہے، پھر جیسے ہی وہ فصل وہاں سے ہٹاتی ہے پھر اگاتی ہے، پھر وہ فصل کاٹ دیتی ہے، پھر دیکھتے ہیں تو وہ دوبارہ اگاتی ہے۔ پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ شہداء ہیں، ان کا اجر ختم ہی نہیں ہوتا ہے، یہ کاٹتے ہیں